جون کی اس تپتی ہوئی دوپہر میں شاہراہ دستور پر خوش آمدید انڈیپینڈنٹ اردو کی طرف سے میں ہوں ہارون رشید۔ آج یہاں کی گرمی صرف موسم کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو صدارتی ریفرنس گئے ہیں ججوں کے خلاف، تو سپریم جوڈیشل کونسل جو سب سے بڑا احتسابی ادارہ ہے عدلیہ کے اندر، اس کا آج اجلاس تقریباً تھوڑی دیر میں شروع ہوا چاہتا ہے، اور اس میں چند ججوں کے خلاف حکومت نے ریفرنسز دائر کیے ہیں۔ تو آج جو سماعت ہوگی اس میں فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا یہ ریفرنسز قابل سماعت ہیں یا نہیں، اور کیا آج ہی انہی پر فیصلہ ہو جاتا ہے، مسترد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ لیکن میں بہت مشکور ہوں، اس گرمی میں میرے ساتھ معروف اینکر اور صحافی حامد میر صاحب موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں۔ تو حامد میر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ریفرنسز دائر ہوئے ہیں اس دفعہ، اس میں زیادہ جو لائم لائٹ ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ والے ریفرنس پہ زیادہ رہی، باقی ججوں پہ اتنی بات نہیں ہوئی، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے ہی ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس میں جو ججمنٹ لکھی تھی، جو فروری 2019 میں جاری ہوئی تھی، تو ان کی وہ جو ججمنٹ تھی، وہ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس مشیر عالم اور قاضی فیض عیسیٰ، وہ لکھی تھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، اور اس ججمنٹ پر اب تک تقریباً 7 ریویو پٹیشنز دائر ہو چکی ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے کچھ لوگ ناراض ہو گئے ہیں، اور پھر ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی شروع ہو گئی۔ تو میں نے 15 اپریل 2019 کو تقریباً 2 مہینے پہلے ہی ایک کالم لکھا تھا، اور اس میں میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے چند دن سے جو ہو رہا ہے، تو اس سے کسی کو اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا۔ ابھی میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کا میرٹ اور ڈی میرٹ کیا ہے، لیکن ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی ججز جو ہیں ان کا بھی تو احتساب ہو رہا ہے، اگر سب کا احتساب ہو سکتا ہے تو ججز کا بھی احتساب ہو سکتا ہے۔ بالکل ہونا چاہیے، لیکن ججز کے احتساب کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی ریفرنس بھیجتے ہیں تو پہلے اس کو میڈیا میں لیک نہیں کرتے، تو یہ جو پہلے میڈیا میں لیک ہوا، اس سے یہ جو ریفرنس یا شکایت ہے یہ مشکوک ہو گئی ہے۔ آج تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جان بوجھ کے لیک کیا گیا؟ پھر اس کا جواب بھی آیا جسٹس صاحب کی طرف سے، 2 مرتبہ انہوں نے بھی خطوط لکھے، اور یہ جیسے ریفرنس کی سماعت سے پہلے ہی سماعت جو ہے وہ میڈیا میں ہونے لگی، تو کیا یہ انٹینشنل تھی، جان بوجھ کے کیا گیا، یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے یہ جان بوجھ کے ہی کیا گیا نا۔ اب دیکھیں، جب 2-2.5 مہینے پہلے جب یہ گفتگو شروع ہوئی قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف، تو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ گفتگو شروع کی، میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں یہ آپ غلط کام کریں گے، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں جب میمو گیٹ کمیشن کی انہوں نے رپورٹ لکھی تو ان سے پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے جو کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا تھا اس کا جو ایک رکنی انکوائری کمیشن بنا، اس کی رپورٹ لکھی، تو مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ ان سے ناراض ہوئی، بلکہ مسلم لیگ نون کے جو وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف۔ اور اب یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں فیض آباد دھرنا کیس کا جو ججمنٹ ہے اس پر آپ بھی ان سے ناراض ہو رہے ہیں، تو یہ مت کریں، اس سے نقصان ہوگا، ایک فرنٹ کھل جائے گا۔ تو مجھے پتہ کیا کہا گیا، یہ بڑا ایروگنٹ جج ہے، اس کے ساتھ تو ایک وکیل بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ جج جو ہے ٹھیک ہے ایروگنٹ ہے، اس سے ہو سکتا ہے آپ کو بھی شکایت ہو، مجھے بھی شکایت ہو، لیکن اس جج کی سٹرینگتھ جو ہے نا وہ اس کی ججمنٹس ہیں، اور اس جج کی جو سب سے بڑی سٹرینگتھ بنے گی وہ اس کا فیض آباد دھرنا کیس میں اس کی ججمنٹ سٹرینگتھ بن جائے گی، اور آپ کو بڑا پرابلم ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اندر اس وقت آپ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں، اندر سے میں آ رہا ہوں تو وہاں پہ پاکستان کے جو وکلا کے جو 2 بڑے گروپ ہیں، ایک حامد خان گروپ ہے، ایک آسمہ جہانگیر گروپ ہے، دونوں کی لیڈرشپ اکٹھی کھڑی ہے، لیکن آپ کو ٹی وی چینلز پہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں ان کا تعلق نہ سپریم کورٹ بار سے ہے، نہ ان کا تعلق پاکستان بار کونسل سے ہے، ان نون لوگ ہیں، ان کو بائی فورس ٹی وی سکرینز پر لایا گیا ہے، اور آپ صبح سے لوگ جو ہیں وہ ان کا موقف سن رہے ہیں۔ یہ میں آپ ابھی اندر مجھے آمنہ مسعود جنجوہ اور طاہرہ عبداللہ اور بہت سے وکیل یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ 2007 کی جو وکلا تحریک ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو مجھے پتہ کیا لگا ہارون صاحب، مجھے ایسا لگا کہ یہ 2007 کی بات کر رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ شاید ہم 12 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو اس ایک ریفرنس نے جس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو 12 سال پیچھے لے گیا،
اور 12 سال پہلے جو ہے وہ پاکستان میں پرویز مشرف کی حکومت تھی اور آج پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے. تو اگر حالات کا جو ستم ہے وہ مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر دے کہ آج پرویز مشرف اور عمران خان کی حکومت کا فرق ختم ہو گیا ہے. اس نے افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس دائر کیا, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا, اس کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا, اس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. تو یہ میرے جیسا آدمی جو ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت چلے اور میڈیا پر پابندیاں نہ لگیں, تو میرے لیے تو بڑی تشویش کی بات ہے. تو یہ جو وکلاء کی تقسیم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آج اگر کوئی ایڈورس ججمنٹ آتی ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جاندار موومنٹ بن پائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی وکلاء کی تقسیم نہیں ہے. جو وکلاء کی جو الیکٹڈ باڈیز ہیں, پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, سندھ بار کونسل, بلوچستان بار کونسل, خیبر پختونخوا بار کونسل, وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہیں. ایک بار کونسل ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے مخالفین کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کا نام ہے پنجاب بار کونسل. تو یہ اب جنہوں نے ریفرنس فائل کیا ہے اور جو وکلاء کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کچھ عرصے کے بعد احساس ہوگا. لیکن جو جسٹس افتخار کی تحریک تھی وہ پنجاب میں زیادہ مضبوط رہی پنجاب تھی. میں, اسلام آباد میں, راولپنڈی میں وہ زیادہ مضبوط تھی. اور ابھی بھی جو سپریم کورٹ کے اندر جو آپ جا کے دیکھیں تو پنجاب کے بہت نامی گرامی وکلاء جو ہیں وہ کھڑے ہیں اندر. وہ اس میں بہت سے جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدور ہیں وہ بھی اندر کھڑے ہیں. تو لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک ریفرنس ہے یہ ابھی شاید عمران خان صاحب کو احساس نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا ہے. انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیا ہے یا کسی نے ان کے ساتھ ان کو مروا دیا ہے. یہ تھوڑے دن بعد آپ کو پتہ چلے گا. دیکھیں, یہ ایک ایسی میں بات آپ کو کہنے لگا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی طبیعت پہ ناگوار گزرے, لیکن ہے یہ سچائی. آپ نے 2006 میں بلوچستان کے ایک سیاستدان کو قتل کیا, نواب اکبر بگٹی کو. آج تک آپ اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ نے صرف ایک ججمنٹ کی وجہ سے بلوچستان کے ایک جج کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس پر 3 صوبے ایک طرف ہیں اور پنجاب دوسری طرف چلا گیا. تو پتہ نہیں کہ آپ کو احساس کیوں نہیں ہوتا اپنی غلطیوں کا. جی, اسی بارے میں جو وکلاء کے رہنما ہیں امان اللہ کنرانی کا بیان تھا کہ جی 20 سال اب کوئی جج نہیں آ سکے گا. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں صحیح بیان ہے اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ مجھے تو ابھی جو میں لیگل ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہ رہا, اس لیے کہ میں نے جو اس کمپلینٹ کو یا ریفرنس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ سسٹینیبل ہے یا مینٹینیبل ہے, مجھے تو نہیں لگتا. لیکن میں صرف یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جتنا پریشر اس وقت پاکستان کے میڈیا پہ ہے اس سے زیادہ پریشر عدلیہ پہ ہوگا. تو اس لیے میں کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ ریفرنس دائر کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں, وہ جیت کے ہار گئے ہیں. اور اگر کوئی ہارتا ہے وہ ہار کے جیت جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان میں راجہ زین خالد صاحب کہہ رہے ہیں دھوپ میں مت کھڑے ہوں, تو مشورہ دے رہے ہیں. لائٹ کا مسئلہ ہے, لیکن اگر ہمارے ناظرین کچھ سوال پوچھنا چاہیں حامد میر صاحب سے تو ابھی تھوڑی دیر ہیں ہم یہاں پہ, سوال بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. حامد صاحب یہ بتائیں کہ اس ریفرنس سے آپ کیا سمجھتے ہیں, عدلیہ مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ میرے خیال سے اس ریفرنس سے فیصلہ کچھ بھی ہو, اس ریفرنس سے پاکستان میں جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں وہ ان میں ایک نیا عزم پیدا ہوا ہے. اور یہ کوئی میں کتابی بات نہیں کر رہا. آپ کا جو ویور کہہ رہا ہے کہ آپ دھوپ میں نہ کھڑے ہوں, تو وہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر میں جون کی گرمی میں سپریم کورٹ کے سامنے آپ کے ساتھ اس کڑی دھوپ میں کھڑا ہوں تو کوئی جذبہ ہے نا جو مجھے کھینچ کے یہاں پہ لایا ہے. کیونکہ کوریج تو میں کر نہیں سکتا اس کی. صحیح. جو اندر جو وکیل جو تقریریں کر رہے ہیں اور جو نعرے لگا رہے ہیں وہ ہم اپنے ٹی وی چینل پہ تو دکھا نہیں سکتے. وہاں پہ تو کوئی اور چہرے جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو میں تو یہاں پہ اس لیے آیا ہوں نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جمہوریت کی اور آئین کی بالادستی کی تحریک ہے. تو اگر میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پہ آ کے مجھے بہت سے دوسرے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. بہت سے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہماری پی ایف یو جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ, ان کے ڈیلیگیشنز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے جو پاکستان میں جمہوریت پسند قوتیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی. بھلے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی آپ ان کو سزا تجویز کر دیں, ان کو آپ سپریم کورٹ سے نکال دیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا بھی ہے نا, وہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں ہوگا, وہ فیصلہ ان لوگوں کے خلاف ہوگا جنہوں نے ریفرنس دائر کروایا. اچھا, قاضی صاحب کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں, جو میرا خیال میں ریفرنس کا مین بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو اہل خانہ ہیں ان کے اثاثے ظاہر نہیں کیے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکنیکلی یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ ٹیکنیکلٹیز پہ اس کی بات کرتے ہیں، اس کی اس کے ساتھ ریلیونس سے بات نہیں کرتے. بالکل ہم ٹیکنیکلٹیز پہ بات کر لیتے ہیں. جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایف بی آر نے کمپلینٹ بھیجی ہے، ایک ریٹن کمپلینٹ جو اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، 10 مئی 2019 کو وہ اپنے حکام بالا کو لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے 2014 میں جو ٹیکس ریٹرنز جمع کروائے تھے اس میں اپنے بچوں اور بیوی کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے. تو 2014 سے آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو 2014 سے لے کے 2019 5 سال تک آپ خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ جو میرے بچے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ میرے زیر کفالت نہیں ہے، تو وہ ڈکلیئر کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمپلینٹ ہے، یہ جو ایف بی آر کی جو ڈاکومنٹ ہے، یہ بھی مجھے ایک فیڈرل منسٹر نے دی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو میں نے اس فیڈرل منسٹر سے یہ لے تو لی، 10 مئی 2019 کی ڈیٹ میں ہے وہ. تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ انہوں نے جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو یہ کمپلینٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجی ہے، یہ دراصل بدنیتی پر مبنی ہے، کیونکہ 2-3-4 مہینے سے ڈھونڈ رہے تھے کچھ نہ کچھ. صحیح. کیونکہ آپ میرا 15 اپریل 2019 کا کالم پڑھ لیں، اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا نا کہ یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا یا شکایت کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہوگی. تو اس کے بعد انہوں نے 7 ریویو پٹیشنز دائر کروائیں فیض آباد دھرنا کیس میں ان کی ججمنٹ کے خلاف. جب اس میں کچھ نہیں بنا تو پھر یہ ریفرنس آ گیا. تو میرے خیال میں یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس ریفرنس کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں جس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ کیا وکلاء تقسیم ہیں اس پر، کیا یہ ایک جاندار تحریک بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی. یہ سوالات ہم نے شروع میں اس پر بات کر لی ہے. ابھی ایک اظہار اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پلیز آسک ہم اف دس لائر موومنٹ کین بی کمپیئرڈ ود 2007 موومنٹ اگینسٹ مشرف. تو کمپیریزن ابھی تو میرا خیال میں دیکھیں، اگر تو یہ ریفرنس جو ہے اس کی مزید سماعت ہوتی ہے یا اس ریفرنس کو ایڈمٹ کر کے اور قاضی فائز عیسیٰ کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور معاملہ لمبا چلے، پھر یہ ایک بڑی تحریک بن سکتی ہے. لیکن اس وقت اس جو آپ کو سپریم کورٹ کی یہ جو بلڈنگ ہمارے پیچھے نظر آ رہی ہے، اس بلڈنگ کے اندر جو وکلاء کی لیڈرشپ موجود ہے، اس میں پاکستان کے وکلاء کے جو دونوں بڑے دھڑے ہیں، دونوں بڑے دھڑوں کی مین لیڈرشپ جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے کھڑی ہے، اور وہ لیڈرشپ قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کھڑی ہے. اور اگر یہ ریفرنس آگے چلے گا تو یہ وکلاء تحریک چلے گی. اور ایک بات میری یاد رکھیں کہ اگر یہ تحریک چل گئی تو یہ جو پرویز مشرف کے خلاف جو وکلاء کی تحریک تھی، یہ تحریک اس تحریک کو پیچھے چھوڑ جائے گی، کیونکہ اس تحریک میں صرف پرویز مشرف کی ذات کے خلاف نعرے لگ رہے تھے. آج ابھی یہ تحریک باقاعدہ شروع نہیں ہوئی، اندر جا کے سن لیں، جو نعرے لگ رہے ہیں کسی فرد کے خلاف نہیں لگ رہے، اداروں کے خلاف لگ رہے ہیں. ایز اے پاکستانی مجھے اس پہ بہت افسوس ہے. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے کافی روشنی ڈالی اس ساری صورتحال پر. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ابھی جاری ہے، اور توقع ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہیں انور منصور صاحب، وہ دلائل دیں گے حکومت کی طرف سے کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ قابل سماعت ہے اور اس پر مزید کارروائی ہونی چاہیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جوڈیشل کونسل جس کی سربراہی جو ہے 5 ججوں پہ مشتمل ہے، سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس کر رہے ہیں، تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم آپ کو اس سے بھی مطلع رکھتے رہیں گے. independent.urdu.com پر ضرور آئیے اور ہمیں بھی اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے. فیڈ بیک آپ کا ہمیں ضرور چاہیے ہوگا. اس وقت تک کے لیے بہت بہت شکریہ.